جس شخص کے پاس امانت داری نہیں ہے اس بندے کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس بندے کے پاس امانت داری نہیں ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، لا ایمان، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہلوا سکتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، اس لیے کہ وہ امانت میں خائن ہے، خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی بڑی عظیم کتاب ہے، انہوں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے کہ عبداللہ بن مبارک بڑے عظیم الشان محدث ہے اور بڑا ان کا مقام ہے حدیث کے اندر۔ انہوں نے شام کے اندر ایک شخص سے ایک قلم ادھار لیا، مستعار لیا، ایک قلم لکھنے کے لیے قلم، واپس لوٹانا بھول گئے، واپس کرنا بھول گئے اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ کرتے کرتے مرو ایک علاقہ ہے، وہاں تک پہنچ گئے، یاد آیا کہ میں نے وہ قلم جو ایک ادھار لیا تھا وہ واپس لوٹانا ہے۔ اسی مرو علاقے سے واپس دوبارہ شام گئے اور اس شخص کو قلم واپس کر کے آئے۔ معمولی چیز ہے، ایک پنسل قلم لکھنے کے لیے ایک معمولی چیز ہے، لیکن اس قدر امانت اور اس قدر اس چیز کی ادائیگی ضروری سمجھی کہ واپس چلے گئے۔ اور آپ جہاں تک حیران ہوں گے کہ مرو علاقے سے لے کر شام تک کا سفر 1881 کلومیٹر کا سفر، یہ طے کر کے صرف قلم واپس کرنے کے لیے گئے۔ یہ ہمارے اسلاف محدثین امانت داری کے مسئلے میں اتنے محتاط تھے۔ ایک امانت، آج ہم کسی سے کوئی ادھار چیز لیتے ہیں نا تو بھول جاتے ہیں، بلکہ ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ بھول ہی جائیں، لینے والے کو بھی یاد نہ رہے، ہم بھی ادا نہ کریں، بھول ہی جائیں، اور کسی طریقے سے وہ اسی طرح ختم ہو جائے، بات تک نہ ہو، تذکرہ تک نہ ہو۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح آپ حیران ہوں گے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1498 کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر دو لوگ تھے، ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض لیا۔ اب 1000 دینار جو قرض لینے والا شخص ہے یہ دریا کے دوسرے کنارے رہتا ہے اور وہ دریا کے ایک طرف رہتا ہے، دونوں کے درمیان معاہدہ طے پایا، فلاں تاریخ کو فلاں دن یہ دینار، یہ پیسے تو میرے واپس کرے گا۔ ہوا یوں کہ جب وہ وعدے کا دن آیا، وہ شخص جس نے 1000 دینار واپس کرنا ہے وہ دریا کے کنارے پر پہنچا، وہاں دیکھا کشتی موجود نہیں ہے، بڑی کوشش کی، تگ و دو کی، کوئی سواری نہیں ملی، پیسے واپس کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی۔ ویسے بھی نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ کسی کو قرض واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اگر کسی سے پیسے ادھار لیے ہیں، قرض لیا ہے اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے یہ ہر حال میں اس کو واپس کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ اس کو وسائل عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ قرض واپس ادا کر دیتا ہے، واپسی کر دیتا ہے۔ اب یہ شخص، اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے لکڑی پکڑی اور اس لکڑی کے اندر ایک گڑھا بنایا، سوراخ بنایا، کچھ جگہ بنا کر کرید کر اس کے اندر وہ دینار، وہ پیسے اس کے اندر ڈال دیے اور اوپر سے اس کو دوبارہ بھر دیا، بھر کے اس لکڑی کو دریا میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو جانتا ہے میری نیت کو، میں نے یہ پیسے اس تاریخ کو ادا کرنے تھے اور آج میں اسی دن یہ پیسے واپس کرنے کے لیے یہاں پہنچا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں، اللہ تو مسبب الاسباب ہے، تو جو چاہے
سکتا ہے، تو اس چیز کا محتاج نہیں، میں اس لکڑی میں یہ رقم ڈال کر دریا کے سپرد کر رہا ہوں، اے اللہ میری اس امانت کو جو میں نے ایک شخص سے لی ہے، اللہ اس کو فلاں مطلوبہ بندے تک پہنچا دے۔ اب اس بندے نے لکڑی کے اندر 1000 دینار ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا، وہ لکڑی جا رہی ہے۔ دوسرا شخص جس کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ فلاں تاریخ کو آپ کو پیسے مل جائیں گے، وہ دریا کے کنارے کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ میرے دوست نے آنا ہے اور مجھے پیسے ادا کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا اپنے دیگر ایندھن وغیرہ کی تلاش میں بھی ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے اور آ کر وہ دریا کے کنارے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اس لکڑی کو پکڑ لو اور گھر جا کے آپ کے جلانے کے کام آئے گی، ایندھن کے کام آئے گی، چولہے میں جلے گی۔ تو اس نے وہ لکڑی اٹھا لی اور اپنے گھر لے گیا، اس نیت سے کہ میں اس کی چیر پھاڑ کر کے اس کو چولہے میں ڈالوں گا، جلا کر ہم اپنا کھانا بنائیں گے۔ گھر گیا، اس نے وہ جو ہے نا اس کو جب پھاڑا، دیکھا تو اس کے اندر سے 1000 دینار اس کو برابر ہوئے۔ 1000 دینار اور ساتھ اس کا لکھا ہوا وہ رکا کہ میں آیا تھا، مجھے سواری نہیں ملی، میں نے یہ اس لکڑی کے سپرد پیسے کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ مجھ تک پہنچا دے گا۔ اب اس بندے نے ارادہ کر کے امانت کے اندر خیانت نہیں کی، بہانہ نہیں بنایا، حالانکہ عذر ہے، عذر بن سکتا ہے، لیکن کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر زیادہ آسانی پیدا کی کہ وہ لکڑی کے ذریعے اس کے پیسے پہنچا دیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ امانت پہنچانے کی اتنی زیادہ تڑپ ہونی چاہیے، امانت کے اندر دیانتداری کی اتنی بڑی کوشش ہونی چاہیے۔ اور آپ حیران ہو گئے، صحیح بخاری کی ایک اور روایت، امانت داری کی انتہا دیکھیں، کوئی بندہ سونا لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے ایک دوسرے شخص کو مکان بیچا، دوسرے شخص نے خریدا، اس مکان میں سے سونے کا گھڑا نکلا، سونے کا مٹکا نکلا۔ اب لوگوں کی ایمان چیک کریں، امانت داری دیکھیں، اللہ کا ڈر دیکھیں، تقویٰ دیکھیں کس قدر زیادہ ہے۔ اب جس بندے نے مکان خریدا ہے، وہ گھڑا اٹھا کر مکان بیچنے والے کے پاس پہنچ گیا، یہ جی آپ کے مکان سے مجھے برآمد ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ صرف مکان خریدا ہے، میں نے مٹکا نہیں خریدا، یہ سونے کا مٹکا آپ کے مکان سے نکلا ہے، یہ میں نے نہیں خریدا، لہذا یہ آپ کا واپس لے لیں۔ اس شخص نے کہا اگر میری قسمت میں ہوتا تو میں اتنی دیر اس مکان میں رہا ہوں تو مجھے مل جاتا، یہ آپ کا ہے، میں نے آپ کو مکان بیچ دیا، جو کچھ مکان کے اندر ہے وہ بھی تیرا ہے۔ تنازع ہو گیا، لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، جھگڑا کر رہے ہیں صرف کس بات پر، وہ کہتا ہے تو لے لے، وہ کہتا ہے تیرا ہے تو لے لے۔ یہ ہے امانت داری، اس قدر انتہا۔ پھر کیا ہوا، ایک تیسرے بندے سے فیصلہ کروایا، تیسرے شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اگر دونوں کی اولاد ہے، انہوں نے کہا جی ایک کے پاس بچی ہے، دوسرے کے پاس بچہ ہے، اس نے کہا ان دونوں کی شادی کر دو اور یہ گھڑا ان کے سپرد کر دو، یہ مٹکا ان کے سپرد کر دو۔ اس طرح ان کا فیصلہ ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ہم تو آج اللہ معاف فرمائے ہمارا ایمان تو اس کے مقابلے میں 0 درجے کا بھی نہیں ہے۔ ہم تو کسی کو امانت یا اس طرح کی چیز واپس کیا کرنی، کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ہوا تک کسی کو نہ لگے، کسی کی کوئی گری پڑی چیز مل رہی ہے اس کو دبا لیتے ہیں، اس کو چھپا لیتے ہیں، یہ امانت داری نہیں ہے۔ امانت داری کا یہ جذبہ جو ان لوگوں کے اندر موجود تھا، ہمارے اندر موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جو بندہ آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ خیانت نہ کریں، آپ اس کے ساتھ پھر بھی امانت داری کا مظاہرہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا ادی الامانۃ الی من ائتمنک، جو بندہ تیرے پاس میں امانت جمع کرواتا ہے، تجھے امانت دیتا ہے، تجھے امین بناتا ہے، اس کو امانت ادا کر دے، واپس کر دے۔ ولا تخن من خانک، جو تیرے ساتھ خیانت کرتا ہے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر، عدلے کا بدلہ نہ دے، بدلے کے اندر بھی خیانت نہ کر، بلکہ تو نے امانت داری کا مظاہرہ ہی کرنا ہے۔ تیری ذمہ داری ہے کہ تو امانت دار بن۔ اگلا بندہ خیانت کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر وبال ہے، یہ اس کا گناہ ہے،
تیرے ذمہ یہ ہے کہ تم نے امانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی کتاب السنہ کے نام سے۔ اس میں اپنے والد کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا صحیح سند کے ساتھ۔ ابو عبداللہ السلمی وہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے بارے میں کہ جب امام صاحب کو عمارہ بن حمزہ کے گھر کے اندر نظر بند کیا گیا، قید کر دیا گیا، تو ان کو بیڑیاں لگائی گئی، ان کو جکڑا گیا، بیڑیاں پاؤں کے اندر پہنی گئی۔ تو گھر والوں نے دیکھا کہ وہ بیڑیاں بہت زیادہ کھلی ہوئی ہیں، وہ پاؤں سے آسانی سے نکل سکتی ہیں، تو انہوں نے وہ بیڑیاں پاؤں سے نکال دی اور نکال کر امام صاحب کو کہا کہ ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، آپ باحفاظت طریقے سے یہاں سے کہیں اور بھاگ جائیں، چھپ جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، جا سکتے ہیں، آپ کی بیڑیاں جو ہے وہ اتری ہوئی ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا، کہنے لگے اگر ہمیں بیڑیوں کے بغیر بھی حاکم وقت قید کر لے، ہم اس حاکم کی اجازت کے بغیر پھر بھی نہیں جائیں گے۔ یہ ہے امانت داری۔ امانت داری یہ ہے، ہمارے اسلاف ائمہ دین محدثین اس قدر امانت داری کا خیال کرتے تھے، اور انبیاء کرام تمام انبیاء کا مشترکہ مذہب ہے کہ وہ امین تھے، امانت دار تھے۔ جس طرح آج ہمارے بھائی راشن اکٹھا کر کے، پیسے روپیہ مال اکٹھا کر کے ان کے مستحقین تک پہنچانے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے مظاہرے چھوڑے ہیں۔ آپ کی زندگی میں اس طرح کے مظہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ ابھی رسول اللہ سے شادی نہیں ہوئی، مالدار خاتون ہے، مال اپنا نبی علیہ السلام کے سپرد کر دیا کہ آپ جائیں اس کی تجارت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ اس مال کو لیا، تجارت کی، نفع آ کر واپس کیا۔ سیدہ خدیجہ اتنی متاثر ہوئی، فرمانے لگی مجھے چند باتوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ نکاح کرنے میں رغبت ہے۔ ان میں سے ایک بات، آپ ہمارے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ دوسری وجہ، آپ اپنی قوم کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تیسری بات، آپ انتہائی زیادہ امانت دار ہیں، اللہ نے آپ کو امانت داری دی ہے، اور آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، اور آپ ہمیشہ سچ بات کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ نے سارا مال، جتنا مال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی یہ مال آپ کا ہے، آپ اس کو جہاں چاہیں لگائیں۔ یہ اتنی بڑی قربانی، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ نبی علیہ السلام کی امانت داری۔ امانت داری اتنی بڑی بات ہے، اور آپ حیران ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگ امانتیں رکھتے تھے، اپنی امانتیں نبی کو جمع کرواتے، باوجود اس کے کہ وہ نبی کے جان کے دشمن ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ کو جو ہے نا وہ آپ کی ذات مقدسہ کے بارے میں بڑے خطرناک ارادے رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے درمیان یہ مشہور تھا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ بندہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اللہ کا بڑا برگزیدہ احسان ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے، اس کے باوجود لوگوں کی امانتیں نبی کے پاس موجود ہیں۔ 13 سال تک رسول اللہ مکے میں رہے ہیں، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد لوگوں نے بڑی دشمنی کی، بہت تکلیفیں پہنچائی، لیکن پھر بھی اپنی امانتیں نبی کے پاس جمع۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جان کے دشمن ہے، ہر طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اعلان ہو گیا انعام کا، جو ان کو زندہ پکڑ کر لے کر آئے گا اس کو اتنا انعام، جو ان کی نعوذ باللہ لاش لے کر آئے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ یہ انعام کا اعلان ہو گیا ہے، راستے مکے کے بند کر دیے گئے، آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا گیا کہ کہیں یہ گھر سے نکل نہ جائے۔ رسول اللہ کو ہجرت کی اجازت مل چکی ہے، آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود فکر کیا ہے؟ لوگوں کی امانتوں کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امانتیں دی اور فرمایا کہ آج رات میرے بستر پر سو جانا،
اور صبح ان کو امانتیں واپس کر کے پھر ہمارے پیچھے آ جائیں۔ اندازہ کریں جو لوگ نبی کے جان کے دشمن ہیں، آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی امانتوں کا بھی اتنا خیال کر رہے ہیں، ان کی امانتوں کو بھی ان تک پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے اگر آج ہمارے دیگر جو یہ تنظیمیں یا بھائی اتنے بھی لوگ ان امانتوں کو لے کر جاتے ہیں، راستے میں آنے والی تکالیف کو برداشت کریں اور امانتوں کو ان تک پہنچائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر اور بہت بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہرقل کے سامنے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کافر ہیں، کافروں کے سردار ہیں، وہاں پہنچے تو ہرقل نے پوچھا، وہ شخص جو آپ کے علاقے میں نبوت کا دعوے دار ہے، جس نے نبوت کا اعلان کر رکھا ہے، وہ کہتا میں سچا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، اور وہ آپ کو کس طرح کی تعلیمات سکھلاتا ہے، کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان کافر ہے، نبی کی جان کا اس وقت دشمن ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے خلاف، ہر سازش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک غیر مسلم جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی امانت داری کے بارے میں کیا نکلوایا؟ فرمایا انہ امرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف والوفاء بالعہد واداء الامانہ۔ وہ نبی لوگوں کو امانت ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، جہاں پر وہ نماز، روزے کا، سچائی کا، پاک دامنی کا اور وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں پر وہ نبی امانت داری کا حکم دیتا ہے کہ دیانت داری کا مظاہرہ کیا جائے، خیانت نہ کی جائے۔ یہ اس نبی کی سنت ہے۔ اور آپ علیہ السلام کس قدر محتاط ہیں، تھوڑی سی چیز بھی جو صدقے کی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوئی، اور اس طرح کی چیز کو استعمال نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب اپنے گھر جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میرے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی، معمولی چیز ہے، کھجور پڑی ہوئی ہے، میں اس شبہ سے اس کو اٹھا کر استعمال نہیں کرتا کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، کہیں یہ خیرات کی نہ ہو۔ آپ اس قدر اہتمام کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے جو بھائی اس طرح کا راشن لے کر جاتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس مسئلے میں پوری دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔ راشن پیک کرتے وقت کوئی خیانت نہ کریں، پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ یہ امانتیں محفوظ طریقے سے ان لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے، یہ ان کے اوپر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کتنا دے گا؟ جتنا ایک مال خرچ کرنے والے کو ثواب ہے، بالکل اتنا ثواب ہی اس مال کو اکٹھا کرنے والا، لے کر جانے والا اور لوگوں تک پہنچانے والے کو بھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح متاثرین کے اندر تقسیم کیا ہوا مال اگر پوری امانت داری کے ساتھ تقسیم کریں گے تو تقسیم کرنے والوں کو اتنا اجر ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الخازن الامین الذی یؤدی ما امر به طیبۃ النفس احد المتصدقین۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ خزانچی ہے، امانت دار ہے، الخازن الامین، امانت دار خزانچی، جس کو ایک امانت سپرد کر دی گئی ہے اور اس کے ذمہ ہے کہ اس کو آگے پہنچانا ہے، اور وہ دل کی خوشی سے اس کو مل وعد اسی طرح آگے پہنچا دیتا ہے، احد المتصدقین، وہ صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ جتنا اللہ مال خرچ کرنے والے کو ثواب دیتا ہے، ایک بندے نے مثال کے طور پر 1 ارب روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اب اس کو جمع کرنے والا، آگے پہنچانے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا 1 ارب روپیہ خرچ کیا اللہ کے راستے میں۔ بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے عہدے اور ذمہ داری سے نجائز فائدہ اٹھانا یہ منع ہے، اس کی اجازت ہمارا اسلام نہیں دیتا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جس ذمہ داری کو آپ کے سپرد کر دیا گیا ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنا میرے اوپر اور آپ کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اور اللہ قیامت والے دن اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھا جائے گا۔ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ اللہ نے جس بندے کی ذمہ داری جہاں پر لگائی ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کے اندر کوتاہی کا مظاہرہ کرتا ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کے اندر خیانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن اس بندے سے پوچھ لینا ہے، سوال کیا جائے گا
اس وجہ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات، اپنی تنظیم یا متعلقہ جو بھی ادارہ ہے اس سے تنخواہ لینے کے بعد ناجائز طریقے سے مزید پیسے وہاں سے رکھنا یا کچھ مال اپنے پاس رکھنا، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعملناہ علی عمل، اگر کسی بندے کو ہم زکوٰۃ لینے پر، صدقات لینے پر عامل مقرر کر دیں، اس کی ذمہ داری لگا دیں، فرزقناہ رزقا، اس کی ہم مقررہ تنخواہ مقرر کر دیں، اس کو ایک مقررہ پیسے اور قیمت ادا کریں، فما اخذ بعد ذلك فهو غلول، اس کے بعد جو اس مال سے وہ لے گا، کرپشن کرے گا، کسی طریقے سے بھی وہ وہاں سے مال چرائے گا، خفیہ طریقے سے رکھے گا، تو یہ خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اور جو ایسا کام کرتا ہے وہ اپنی پوری روزی روٹی، پوری اپنی تنخواہ اور جو اپنی کمائی ہے وہ حرام بنا دیتا ہے۔ جب اس کے اندر حرام شامل ہو گیا تو اب وہ اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے۔ اس لیے خیانت اور اس طرح کی رشوت خوری، جو لوگ جن کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر عموم ہے، اللہ نے جس کی بھی جہاں ڈیوٹی لگائی ہے اور وہ ڈیوٹی ادا کرتا ہے، اس کو اس کے عوض ایک افزانہ دیا جاتا ہے، تنخواہ دی جاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ مزید فوائد اکٹھے کرتا ہے ناجائز طریقے سے، اور مزید جو ہے نا وہ مال چراتا ہے یا رکھتا ہے، تو ایسا یہ کرنا خیانت ہے، یہ حرام کام ہے، یہ کسی طریقے سے بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں بڑا محتاط اندازے میں آپ علیہ السلام نے ایک عامل کے بارے میں فرمایا، ایک بندہ عامل زکات، جس کو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت کہ وہ بندہ عامل بنا کر اس کو ایک علاقے میں بھیجا کہ وہاں جاؤ، وہاں کے صدقات و خیرات اور جو ٹیکس ہے ذمیوں سے، غیر مسلموں سے، وہ وصول کر کے لے کے آؤ۔ وہ بندہ وہاں گیا، اس نے وہ صدقات و خیرات دیے اور ٹیکس وصول کر کے جب واپس پہنچا، آ کر اس نے بتایا یہ آپ کا صدقہ خیرات ہے اور یہ مال میرا ہے، یہ لوگوں نے مجھے بطور تحفے دیا، یہ مجھے تحفے کے طور پر لوگوں نے مال دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رکھنا بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ وجہ، اگر تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا تو کوئی بندہ تجھے تحفہ نہ دیتا، اگر تو اپنے علاقے میں رہتا تو کوئی بندہ تجھے تحفہ نہ دیتا، تجھے لوگوں نے تحفہ دیا ہے تو ہمارے عامل ہونے کی وجہ سے دیا ہے، ہماری طرف سے جو گورنر بنایا ہم نے تجھے، اس وجہ سے تجھے تحفہ دیا ہے۔ اس طرح کے جو سرکاری ڈیوٹی یا سرکاری نوکری کی وجہ سے جو تحائف ملتے ہیں، جو ہدیات ملتے ہیں، ان کو ہڑپ کرنا، کھانا، یہ خیانت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر آپ کو کوئی عہدہ ملا ہے اور اس عہدے کی وجہ سے آپ کو تحائف ملتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ عطیات دیے جاتے ہیں، اس کو قومی خزانے کے اندر جمع کروانا، اس کو بیت المال کے اندر جمع کروانا فرض ہے، اور اگر کوئی بندہ نہیں جمع کرواتا تو وہ صادق اور امین نہیں ہے، وہ امانت دار نہیں ہے، وہ خیانت کرنے والا ہے، خائن ہے، جھوٹا بندہ ہے، اور اپنے جو ہے وہ عہدے سے نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس چیز کی اجازت بھی ہماری شریعت نہیں دیتی۔ اسی طرح مسلمانوں کی کسی بھی اجتماعی ذمہ داری کسی کو سپرد کر دی گئی ہے تو اس کو ادا کرنا یہ ایک امانت ہے جس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے عامل کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے مجھے کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیج دیں، میں وہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے لاؤں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف وانھا امانۃ، تو کمزور آدمی ہے اور یہ امانت داری کا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ وانھا یوم القیامۃ خزی و ندامۃ، قیامت والے دن یہ کام رسوائی کا، شرمندگی کا سبب بن جائے گا۔ الا من اخذها بحقها، ہاں جس بندے نے صحیح حق ادا کیا وہی اس سے بچ پائے گا۔ اس سے محسوس ہوتا ہے قیامت کے دن یہ ذمہ داری، شرمندگی اور رسوائی تب بنے گی جب اسے ناجائز طریقے سے استعمال کیا جائے گا، اور اگر پورے اچھے طریقے کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس کو استعمال کرے گا، پھر یہ قیامت والے دن حسرت، ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس لیے آج جتنے بھی لوگ کسی بھی عہدے پر، کسی بھی ذمہ داری پر عائد ہیں،
اس کے ساتھ وہ رشوت خوری کرتے ہیں، پیسہ وصول کرتے ہیں، ناجائز اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہیں، یہ حرام ہے اور قیامت والے دن یہ شرمندگی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے جو ہے نا بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے نا وہ حق داروں کو، امانت داروں کو ان کا امانت پہنچائے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کے ساتھ باہر نکلے، ایک شخص بکریاں چروا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اس سے کہا بھی ہمیں نا ایک بکری بیچ دو، قیمت ہم دے دو، ہم اس کو جو ہے نا وہ خود بھی کھائیں گے اور تجھے بھی کھلائیں گے۔ اس نے کہا جی میرا روزہ، پہاڑوں میں گرمی کے موسم میں بکریاں چلا رہا ہے، روزے دار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کہا کہ شام کو آپ کی افطاری کروائیں گے ہم۔ اس نے کہا جی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ کسی اور کی بکریاں، میں مزدوری پہ چلاتا ہوں، میں نہیں بیچ سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر نے اس کو مزید آزمانے کے لیے کہا کہ آپ کا مالک آپ کو کون سا دیکھ رہا ہے، اس کو کیا پتا، اس کو جا کے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے یا ادھر ادھر ہو گئی، گم ہو گئی، چلی گئی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ کہا عین اللہ، اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر جب واپس آئے تو عین اللہ کہہ رہے ہیں، اور جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس مدینے پہنچے، اس کے مالک کو پیغام بھیجا، اس سے وہ بکریاں بھی خرید لی، اس غلام کو بھی خرید لیا، خرید کر اس کو آزاد کر کے وہ ساری بکریاں اس کو تحفے کے اندر دے دی۔ یہ تقوی کی برکت ہے، امانت داری کی برکت ہے۔ تو امانت کے اندر خیانت کرنا یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں۔ یہ تو باتیں ہیں نا پرانی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے شاید ساتھ جو ہے نا وہ پیٹ نہیں ہوتے تھے، یہ شاید کماتے نہیں تھے، ان کو کھانے پینے کی عادت نہیں تھی۔ موجودہ دور کے اندر آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں مل سکتی ہیں۔ ہمارے علماء مشائخ کس قدر امانت داری کا جو ہے نا وہ حق ادا کرنے والے ہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ قریب ہی عرب کے بہت بڑے شیخ گزرے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ وہ جب سرکاری ان کی ڈیوٹی تھی، جب وہ دفتر میں جاتے تو اپنے پین کے اندر نا وہ سرکاری سیاہی ڈال کر نا اس کے ساتھ لکھتے، استعمال کرتے، اور جب گھر جانے لگتے تو اس سیاہی کو واپس ڈال دیتے، واپس نکال دیتے۔ کسی نے کہا یہ معمولی بات ہے، اس میں تو کون سی بڑی بات ہے، تو آپ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں تو یہ تو معمولی چیز ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ سرکاری کام ہے اور اس کے اندر سرکاری سیاہی استعمال ہوگی، گھر جا کر میں نے پرائیویٹ کام کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، سرکاری سیاہی میرے گھر میں استعمال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو جہاں پر جو امانت دی ہے، اس امانت کو امانت والوں تک، اس امانت کے مستحقین تک پہنچانا یہ اس کے اوپر فرض ہے، ذمہ داری ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ثواب ہے، جتنا امانت دینے والے کو ثواب ہے، جتنا خرچ کرنے والے کو ثواب ہے، اتنا ہی ثواب اس کا اہتمام کر کے آگے پہنچانے والے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنی ڈیوٹیاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ڈیوٹیوں کو امانت داری سے ادا کرنے کی اللہ توفیق دے، ہما قسم کی خیانت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔